تصور کریں کہ آپ ایسے رازوں کو کھوج نکالیں جو آپ کے تمام عقائد کو ہلا کر رکھ دے۔ کیا ہو اگر آج سے 1400 سال پہلے نازل شدہ آسمانی کتاب میں بیان کیے گئے معاملات جدید سائنسی تحقیق سے حرف بحرف ثابت ہو، وہ بھی کسی غیر مسلم کی ریسرچ سے۔ ناظرین، آج ہم ڈاکٹر مورس بکائے، ڈاکٹر کیتھ ایلمور اور ڈاکٹر تیجا سنگھ کے غیر معمولی سفر کا جائزہ لے رہے، وہ سائنسدان جنہوں نے قرآن کی ریسرچ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر مورس بکائے سے ملے، ایک فرانسیسی میڈیکل ڈاکٹر جن کی زندگی اس وقت ایک ڈرامائی موڑ پر آئی جب انہوں نے قرآن کی تحقیق کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ پڑھا، پھر انگریزی تراجم کو مشاہدہ کیا۔ جب ترجمہ شدہ عبارت سے دل کو تسلی نہ ہوئی تو 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھی۔ اپنی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس میں مقاعد مسلمانوں کی مذہبی کتاب کا جدید سائنسی علوم کے ساتھ موازنہ، جو کچھ انہوں نے دریافت کیا وہ حیرت انگیز تھا۔ قرآن نے قدرتی وظائف کی تفصیلات، خاص طور پر ایمبریالوجی سائنس اور آسٹرانومی سے متعلق حرف بحرف درست کی۔ مصری صدر کی جانب سے ممیوں کے ڈیکیئنگ پروسیس کی وجہ تلاش کرنے کی درخواست پر مورس بکائے کام کے دوران ایک ایسی ممی کے بارے میں متجسس ہوئے جس میں نمک کا ذخیرہ تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ممی سمندر سے برآمد ہوئی ہوگی۔ اسے مزید معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت 92 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون کے غرق ہونے اور اللہ کے وعدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما رکھا ہے۔ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تمہیں آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق کے طور پر قائم کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بالکل غافل ہیں۔ مزید تحقیق کرنے پر وہ حیران رہ گیا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جس ممی کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اسی فرعون کی لاش تھی جو بحیرہ احمر میں ڈوب گیا تھا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں ذکر کیا ہے۔ یہ انکشاف اتنا طاقتور تھا کہ اس نے بکائے کی پوری دنیا کو چیلنج کیا اور انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ ان کے اپنے الفاظ سنیں۔ There is no human work prior to modern times that contains statements which were equally in advance of the state of knowledge at the time they appeared and which might be compared to the Quran. ڈاکٹر کیتھ ایلمور ایک عالمی سطح پر مشہور ایمبریالوجیکل سائنسدان، ابتدائی طور پر قرآن کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں نازل شدہ آیات کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے تھے۔ جیسے جیسے انہوں نے ان آیات کا تفصیل سے جائزہ لیا، کیتھ ایلمور نے دیکھا کہ تمام آیات جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے مراحل کی تفصیلات بیان کرتی ہے وہ بہت صداقت پر مبنی تھی، ایسی معلومات جو جدید سائنس نے حال ہی میں دریافت کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ان تفصیلات کو جان سکتے تھے۔ یہ احساس ان پر بجلی کی طرح گرا۔ مسلم اسکالرز کے ساتھ تعاون نے ان کی سمجھ کو گہرا کیا، جس نے بالآخر انہیں قرآن کی آیات کو تسلیم کرنے پر مجبور۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، دا ڈیولپنگ ہیومن ود اسلامک ایڈیشنز، اسلامی تحقیق کے ساتھ انسان کی پیدائش کے مراحل۔ ڈاکٹر تیجا سنگھ ایک ممتاز اناٹمسٹ نے قرآن کے دعووں کی جانچ کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ ایمبریالوجی سائنس میں مہارت رکھتے ہوئے تیجا سنگھ نے پایا کہ قرآن کی تفصیلات نہ صرف درست تھیں بلکہ انتہائی تفصیلی بھی تھیں۔ اس ثبوت کا وزن ناقابل انکار تھا۔ ایک انتہائی مشکل ریسرچ کے دوران تیجا سنگھ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ قرآن میں بیان کردہ علم صرف الہی ذریعہ سے آ سکتا ہے۔ And what I have learned from this concept, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true. ان سائنسدانوں نے اپنی سچائی کی تلاش کے دوران قرآن میں سائنس اور روحانیت کے درمیان ایک پل دریافت کیا۔ ان کا شکوک سے ایمان کی طرف سفر قرآن کی لازوال حکمت کا طاقتور ثبوت ہے۔ ناظرین، اگر یہ سفر سائنس سے ایمان کی طرف
آپ کو دلچسپ لگا تو برائے کرم لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید حیرت انگیز مواد حاصل کر سکیں۔ نیچے کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کون سا موضوع دیکھنا چاہتے ہیں۔